آغاز سے اخیر تک قرآن نعت مصطفیٰ، آغاز سے اخیر تک قرآن نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے، کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین۔ محترم معزز حاضرین، آج کے درس قرآن کریم میں ابھی جو آیتیں تلاوت کی گئیں وہ سورۃ لقمان کی ابتدائی 9 آیتیں ہیں۔ وقت کی اگر گنجائش ہو تو مزید اور آیتیں آگے تلاوت کی جائیں گی۔ قبل اس کے کہ آج تلاوت کردہ آیتوں کے بارے میں مزید کچھ اور گفتگو ہو، ایک بار ہم اور آپ سے مل کر اپنے آقا و سرکار دو جہاں کے مختار، سارے نبیوں اور رسولوں کے تاجدار، آقا نامدار، شفیع و رضا شمار، ہم غریبوں کے غم گسار، ختم المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ ایک بار درود و سلام کی کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔
عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا سورہ لقمان کی ابتدائی آیتیں تلاوت کی گئی ہیں. گزشتہ نشست میں ہماری سورۃ الروم مکمل ہوا اور سورۃ الروم ترتیب قرآن کے اعتبار سے 30واں سورہ ہے. تو گویا آج ہم نے 31واں سورہ 31 سورہ شروع کیا ہے اور 31 سورہ کا نام سورۃ اللقمان ہے. اب یہ لقمان اس کا نام کیوں ہے تو اس کی آیت نمبر 12 میں 13 میں 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقمان کا لفظ بیان فرمایا ہے. یہ ایک صاحب کا نام ہے، ان پر ہم روشنی ڈالیں گے. یہ سورہ لقمان تقریباً اس میں 4 رکوع ہیں اور ان 4 رکوع میں 34 آیات ہیں، 34 آیات ہیں. اور یہ سورہ مکۃ المکرمہ کے قیام کے دوران نازل ہونے والا سورہ ہے، اس لیے اس کو مکی سورہ کہا جاتا ہے. اس کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے الف لام میم سے کیا ہے. یہ الف لام میم یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ آپ سن رہے ہوں، بلکہ اس طرح بہت سارے سوروں کے آغاز میں سورہ کے شروع میں الف لام میم آیا ہے. سورہ بقرہ کے شروع میں آپ نے دیکھا، سورہ آل عمران کے شروع میں آپ نے دیکھا اور سورہ عنکبوت کے شروع میں دیکھا. سورہ روم کے شروع میں الف لام میم آیا. اب یہ سورہ لقمان ہے، اس کے شروع میں الف لام ہے. اس کے بعد ایک اور سورہ آئے گا سورہ سجدہ، اس کے شروع میں بھی الف لام میم آئے گا. الف لام میم کیا ہے اور اس کے معنی مفہوم کے بارے میں آپ متعدد مرتبہ سن چکے ہیں کہ اس کا صحیح طور پر علم اللہ کو ہے اور اللہ کے بتانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. الف لام میم کا کوئی مطلب ہمارے سمجھ میں آنے کے لیے نہیں رکھا گیا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے، مگر پڑھنا ہے. الف لام میم قرآن کا حصہ ہے، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. تلک آیات الکتاب الحکیم. تلک یہ آیتیں الکتاب الحکیم حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں. آیت تو آپ کو معلوم ہے سینٹنس کو کہہ سکتے ہیں، جملے کو، اور نشانی کو بھی کہتے ہیں. چونکہ ایک جملہ ختم ہونے کے بعد ایک نشانی راؤنڈ ایک سرکل بنا ہوتا ہے ہمارے پاس قرآنوں میں، اس لیے اس کو آیت بھی کہتے ہیں، اس لیے بھی اس کو آیت کہتے ہیں. اور اس کے اور بھی بہت سی توضیحات ہیں، لیکن تلک آیات الکتاب الحکیم یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں. آپ کو یاد ہے سورہ بقرہ میں ہم نے سنا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالکہ کہا گیا تھا یا تلکہ کہا گیا. ذالکہ میل ورڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تلکہ فیمیل ورڈ کے لیے. اب آیات چونکہ فیمیل استعمال ہوتی ہیں اس لیے اس کو تلکہ سے ہدی ورحمۃ للمحسنین. یہ حکمت والی کتاب کی جو آیتیں ہیں یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے اور یہ رحمت، ہدایت اور رحمت دونوں چیزیں اس کے اندر، گائیڈنس بھی ہے، مرسی بھی ہے. گویا یہیں سے پتہ چلا اور بھی بہت سی آیتوں سے کہ اسلام کی تعلیمات رحمت والی تعلیمات ہیں، ہدایت والی تعلیمات ہیں. اگر اس کو کوئی غلط انداز سے مطلب نکال رہا ہے تو یہ اس کے اپنے دماغ کا فطور ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ یہ رحمت اور ہدایت والی آیتیں ہیں للمحسنین، محسنین کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے بہت سارے صفات گنائے ہیں، قانتین اور اسی کے ساتھ ساتھ صالحین، محسنین. تو محسن اگر اس کا لفظی معنی دیکھا جائے تو احسان کرنے والے. احسان کیا ہے؟ ہم ایک دوسرے پر جو احسان کرتے ہیں اس کو بھی احسان کہتے ہیں. اور محسنین کا مطلب ایک وہ احسان کرنا بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے، تو پروردگار عالم کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے کہ تو ایسی عبادت کرے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ خیال کرے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے.
تو اللہ کے سامنے حضوری کی جو کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری نظریں نہیں دیکھ سکتی، لیکن اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری حالت سے باخبر ہے. تو اللہ کے سامنے جب ہم رہیں گے تو کیسے رہیں گے؟ مثال کے طور پر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کوئی بڑے بزرگ آ جائیں، عالم آ جائیں، یا پیر آ جائیں، یا بزرگ آ جائیں، مرشد آ جائیں، یا استاد آ جائیں، یا والد آ جائیں، یا کوئی بڑا عہدیدار آ جائے، آپ جس کے انڈر میں کام کرتے ہیں، تو ایک طرح سے اس کے آنے پر آپ ویسے نہیں رہتے جیسے کہ آپ کے پرسنل حالت میں رہتے ہیں. وہ آتے ذرا الرٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک سے ہو جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، کوئی کام اس کے سامنے ایسا نہیں کرتے جس کو دیکھ کر کے وہ ناپسند کرے. بس یہ سمجھنے آنے کے لیے تو اللہ کا سامنا، اللہ کے حضور رہنے کا جو احساس ہے وہ محسن بناتا ہے. احسان وہ ہے، اسلام ایک ہے، ایمان ایک ہے، احسان یہ ہے مانے اللہ کے احکام کو مان لینا اور کتابوں کو، رسولوں کو سب مان لینا الگ ہے، مان کے عمل کرنا. اس کے ساتھ ساتھ ہر آن ہر لمحہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے محسوس کرنا. اللہ، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اللہ کو دیکھنے کی ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. تو اللہ دیکھ رہا ہے تو وہ کام ہی کریں جو اللہ کو پسند ہے، وہ کام نہ کریں جو اللہ کو ناپسند. تو جو ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہیں، بولتے ہیں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں میں کہ اللہ کو میں اپنے سامنے محسوس کر رہا ہوں اور میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا ہوں. یہ مطلب ہوتا ہے. تو بتایا کہ محسنین وہ ہیں، اور یہ ہدی و رحمت للمحسنین، محسنین کے لیے رحمت بھی ہے، محسنین کے لیے ہدایت بھی ہے. تو اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کتاب کی آیتیں غیروں کے لیے نہیں ہیں؟ اسی طرح کا سوال وہاں بھی اٹھ سکتا ہے. ہدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب ہے جس میں ذرا برابر شک نہیں ہے. ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے، تقوی والوں کے لیے. یہاں کہا محسنین، محسنین کے لیے، متقین کے لیے، قانتین کے لیے، صالحین کے لیے. تو پھر مشرکین کہاں گئے؟ کافرین کہاں گئے؟ ان کو ہدایت کیسے ملے گی؟ ایک سوال اٹھ سکتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کلام، اللہ کا کلام، نبی پاک کا تشریف لانا، حضور کا پیغام، یہ ساری کائنات کے لیے ہے، ذرے ذرے کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے، خواہ وہ کوئی بھی ازم رکھتا ہو، دھرم رکھتا ہو، کوئی بھی زبان بولتا ہو، کوئی بھی علاقے کا ہو، کہیں کا بھی ہو، سب کے لیے یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے. سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ہدی للناس بھی ہے قرآن میں، للناس، سارے لوگوں کے لیے. قرآن مجید میں ایک مقام پہ ہے نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. انزل فیہ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے. وہاں عام لوگوں کی بات آ رہی، تو کہیں عام لوگوں کی بات کی جا رہی ہے، کہیں محسنین کہا جا رہا ہے، کہیں متقین کہا جا رہا ہے. تو پھر یہ دونوں کے درمیان تضاد کیسے؟ تو بتایا لوگوں، عام سب لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، لیکن محسنین بتا کر، متقین بتا کر یہ سمجھا دیا ہے تو یہ سب کے لیے، لیکن فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو محسنین ہیں. فائدہ انہی کو ہوتا ہے جو متقین ہیں، تقوی والے، احسان والے، نیک لوگ ہی ان آیات سے فائدہ اٹھا کر اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں، ڈیسٹینیشن تک پہنچ جاتے ہیں. ہے سب کے لیے، ہدی للناس، لوگوں کے لیے، ہر کسی کے لیے اس میں ہدایت ہے، لیکن اس ہدایت کا فائدہ اٹھانا. اب دیکھیے مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. کلاس میں ایک لیکچرر آیا، ٹیچر آیا. اب اس لیکچرر کے پاس علم کا خزانہ ہے. اس علم کے خزانے کو وہ بانٹنے کے لیے پوری کلاس کے لیے، اگزامپل دے رہا ہوں، پوری کلاس کے لیے. اب اس کلاس میں جتنے بچے ہیں 70 80 90 100 سب کے لیے اس کی تعلیمات، لیکن اس کے اس علم سے وہ لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے جو پیچھے بیٹھ کے چھچورا پنا کرتے رہتے ہیں، کمنٹس چھوڑتے رہتے ہیں، یا موبائل میں بزی رہتے ہیں، یا اس کو چھیڑنا اس کو چھیڑنا. اس لیکچرر کی لیکچر سے، اس کے علم سے، اس کے خزانہ علم سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو اس پر کنسنٹریٹ کرتے ہیں. مثال بالکل اس مثال کو بازو رکھیے. علم کا خزانہ سب کے لیے، پانی پڑتا ہے، پانی پڑتا ہے، سب کے لیے پڑتا ہے، ساری زمین اس سے سیراب ہوتی ہے، لیکن دانا ہریالی سبزہ وہی اگتا ہے جس زمین میں سبزہ اگانے کی صلاحیت ہوتی ہے. تو بالکل اسی طرح
رحمت تو سب کے لیے، ہدایت تو سب کے لیے، فائدہ وہ لوگ اٹھائیں گے جو محسنین ہیں، جو متقین ہیں، جو نیک بندے ہیں۔ کون ہیں وہ لوگ؟ کون لوگ ہیں وہ؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکات ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ اس دنیا کے بعد بھی ایک اور مرحلہ ہے، ہیئر آفٹر، آخرت پر یوقنون، یقین رکھنے والے ہیں۔ جو بندہ آخرت پر یقین رکھے گا وہ یا تو گناہ کرے گا نہیں، اگر گناہ کرے گا بھی تو اس گناہ سے توبہ کرنے کی فکر کرے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میں یہاں جو کیا ہوں اس کا بدلہ مجھے وہاں کیا ہے مرنے کے بعد اٹھنا ہے، دوبارہ پھر اٹھنا ہے۔ تو وہ آخرت، وہاں حساب ہے، عمل نہیں ہے۔ یا عمل ہے، بعض چیزوں کا حساب بھی اللہ کر دیتا ہے، جیسے ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے، بعض چیزوں کا حساب کر دیتا ہے، یا عمل ہے، کچھ حساب بھی ہے، لیکن وہاں حساب ہی حساب ہے، عمل نہیں ہے، وہاں عمل نہیں کرنے کے، عمل کرنے کا کوئی چانس نہیں رہے گا۔ الذین، جو لوگ نماز اب آج ہی کرنا ہے، سانس بند ہونے سے پہلے ہی کرنا ہے، نماز قائم کرتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جو کچھ ہم نے یہاں کیا ہے، جو کچھ ہم نے یہاں بویا ہے، اس کو وہاں کاٹیں گے، اس کا ان کو یقین ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، دیکھیے یہ آیت اور اس سے پہلے والی آیت، دونوں آیتیں پوری سورہ بقرہ کی یاد دلا رہی ہیں۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اسی طرح اس کے بعد آخر میں آتا اولئک علی ھدی من ربہم اولئک هم المفلحون، سیم وہی آیتیں آ گئی، اولئک علی ھدی من ربہم اولئک هم المفلحون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح، جو لوگ فلاح پانے ان کو مفلحون بولتے ہیں۔ مفلحون یا مفلحین ایک ہی بات ہے، وہ عربی گرامر کے حساب سے کبھی مفلحون ہو جاتا، کبھی مفلحین ہو جاتا۔ مفلح، قد افلح المؤمنون، مومنین فلاح پا۔ فلاح کیا ہے؟ کامیابی۔ ہم اذان میں صبح سے شام تک 5 اذانوں میں 10 مرتبہ الفلاح کا ذکر سنتے ہیں، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، نماز کے لیے آؤ، حی علی الفلاح، فلاح کے لیے آؤ۔ فلاح کیا ہے؟ فلاح کامیابی۔ کامیابی کون سی کامیابی؟ کامیابی سکسیس، کامیابی ایسی کامیابی جو دنیا اور آخرت کی دونوں کامیابی پر مشتمل ہو، اس کامیابی کو فلاح کہا جاتا ہے، سکسیس، فلاح۔ فوز بھی آتا ہے اس کے لیے، ذالک الفوز العظیم، جو بہت بڑی کامیابی ہے۔ فوز کا لفظ بھی آیا عربی میں، فلاح کا لفظ بھی آیا ہے۔ تو نماز پڑھنے کے لیے ہم آپ کو بلا رہے ہیں، یا مؤذن صاحب بلا رہے ہیں، یا اللہ کی طرف سے بندہ بلا رہا ہے، تو آپ کو تھکانے کے لیے نہیں، آپ کا کام خراب کرنے کے لیے نہیں، آپ کا کام بگاڑنے کے لیے نہیں، بلکہ آپ کو کامیابی دینے کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ وہ کامیابی پانے والے لوگ مفلحون۔ صاحب یہاں تک تو نیک لوگوں کا ذکر تھا، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز کا قائم کرنا یہ نہیں ہے کہ ہم خالی جب جمعہ نماز پڑھ لیں، بلکہ نماز کو پابندی کے ساتھ، اس کے پورے آداب کے ساتھ، پورے اس کے جتنے بھی جو ہے ایٹیکیٹس ہیں ان کے ساتھ ادا کیا جائے۔ نماز کے وقت جسم کی کیا حالت ہو، نماز کے وقت کپڑوں کا کیا انداز ہو، نماز کے وقت ہماری دل کی کیا کیفیت ہو، نماز کے وقت ہماری نظر کدھر ہو، نماز کے وقت ہم کیا پڑھ رہے ہوں، نماز کے وقت کب کیا پڑھنا ہے، اور کیا پڑھتے وقت کیا سوچنا ہے، اس کا کیا میننگ ہے، ان پورے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو کہتے ہیں نماز اس نے قائم کی۔ اور پھر پڑھ کے چھوڑ دینا نہیں ہے، نماز پڑھ لو بولی نہیں بولی، نماز پڑھتے رہو، قائم کرو۔ نماز کا قائم کرنا، تو نماز کا قائم کرنا الگ ہے، نماز کا پڑھ لینا الگ ہے۔ نماز قائم کرنے کا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکات دیا کرتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے دن پر یقین کرتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ یہاں سے اب کچھ دوسرے لوگوں کا بھی ذکر شروع ہو رہا ہے۔ مکہ المکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ ہیں، دین پر قائم ہیں، مضبوطی کے ساتھ حضور کے ساتھ صبح شام نماز بھی ادا کر رہے ہیں۔ وہ 5 وقت کی نمازیں نہیں تھیں، بلکہ وہاں پر 2 وقت کی نمازیں تھیں بس۔ وہ 5 وقت کی نمازوں کا معراج کے بعد تعین ہوا، اور اعمال پر زیادہ توجہ جو دی گئی وہ مدینہ آنے کے بعد۔ مکے میں
عقیدہ عقیدہ یقینون یقین وبالآخرۃ هم یوقنون آخرت کو نہیں مانتے تھے بندے. یہاں کے کافر لوگ آخرت کو نہیں مانتے تھے, مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو نہیں مانتے تھے, طرح طرح کے ان کے ذہن میں خیالات بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ دیکھیں کہ یوقنون اس پر زیادہ زور دیا گیا. نماز پڑھا کرتے تھے, پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد فرمایا ان لوگوں کا حال جو حضور کو ستاتے تھے. اب ستانے والوں کا ذکر ہو رہا ہے. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں مَن یشتری لہو الحدیث جو لہو الحدیث بیکار باتوں کا سودا کرتے ہیں. لیضل عن سبیل اللہ تاکہ اللہ کے راستے سے ہٹا دیں, گمراہ کر دیں. بغیر علم بغیر جانے بوجھے. وَيَتَّخِذْهَا هُزُوًا اور وہ اللہ کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. اولئک لہم عذاب مہین یہ وہ لوگ ہیں جن کو بڑا ہی دردناک تکلیف دہ خطرناک عذاب ہونے والا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ اس آیت پر توجہ ڈالنے سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ آپ کی خدمت میں رکھ دیتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں جب قرآن مجید کی آیتیں سنایا کرتے تو مسلمان کو مسلمان کافر بھی متاثر ہو جاتے تھے. کلام کا وہ انداز, الفاظ کا, اس کا ردم, اس کی سیٹنگ, اس کے معانی اور مطالب کا وہ کیف, وہ سرور. عربی جاننے والے تھے. ہم عربی نہیں جانتے تو قرآن کو اچھا پڑھنے والا ہمارے اوپر اثر انداز ہو جاتا ہے. وہ تو عربی جانتے تھے. تو ایسا کلام, ہاں یہ وہی کلام ہے جس کو حضرت عمر فاروق نے سنا تو ان کی دل کی دنیا بدل گئی. جی ہاں, تو اس کا اثر قبول کرتے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت فرماتے تو لوگ چھپ چھپ کے آ کے قرآن سنتے تھے. سرکار چھپ چھپ کے سنتے تھے. اور مرد حضرات اپنے عورتوں اور بچوں کو سختی کے ساتھ گھروں میں بند کر دیتے, کانوں میں انگلیاں ٹھوسنے کے لیے حکم دیتے تاکہ تمہارے کانوں میں وہ قرآن نہ آئے, کیونکہ وہ قرآن ایسا ان کی نظر میں ایسا جادو ہے جو سنتا ہے وہ ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے. اور پھر جب سرکار قرآن کی تلاوت کرتے تو یہ لوگ حضور کی تلاوت میں جو ایک قسم کی کیفیت تھی اس سے لوگ متاثر نہ ہوں, لوگوں کے کانوں تک قرآن نہ پہنچے, اس خیال سے چیخ پکار کرتے تھے, سیٹیاں بجاتے تھے تاکہ لوگوں کے کانوں تک حضور کا قرآن نہ پہنچے. جی ہاں, یہ سب کچھ کر کے دیکھیں مگر وقت کے ساتھ ساتھ لوگ بڑھتے ہی جا رہے ہیں. تو ایک شخص تھا, اس کا نام تھا نضر بن حارث. نظر واد سے نضر بن حارث. وہ بڑا مکار اور چالاک تھا, کافر تھا. اس نے کام کے سلسلے میں کئی مرتبہ اس کو جانا ہوتا تھا, دیگر مقامات پر سفر بھی کرتا تھا. تو اس نے کیا یہ کہ مسلمانوں کو جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے راستے سے ہٹانے کے ایک طریقے کا اس نے نکالا. دور گیا, جا کے وہاں سے طرح طرح کے قصے کہانیاں جو پرانے زمانے کے جنگوں کے قصے, یہ وہ قصوں کے پرانے قصہ کہانیوں کی جو باتیں کتابیں لا کے بیٹھ کے پڑھ کے سناتا تھا. ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنایا کرتے, لوگ قرآن سے متاثر ہوتے, تو قرآن سے متاثر نہ ہو اس خیال سے بلا کے بٹھا کے جھوٹے سچے قصے سناتا. اور اس کے اطراف جو ہے کچھ نوجوان خوبصورت لڑکیاں بھی ہوتی, وہ لڑکیوں کو ان مسلمانوں کے پیچھے لگا دیتا جو اسلام قبول کیے ہیں. طرح طرح کے بہرحال لوگ بھٹکانے کی پوری کوشش کرتے. اس کے بارے میں آیا لوگوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو سودا کرتے ہیں لہو الحدیث. لہو کھیل کود, حدیث بات چیت, گفتگو, بات چیت گفتگو میں بیکار باتیں, کھیل کی باتیں. تو یہ کھیل کی باتوں کو وہ اس لیے بیان کرتا تھا لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم, تاکہ اللہ کے راستے سے ان لوگوں کو بھٹکا دے. اور وہ ان کا مذاق اڑاتا تھا. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ان باتوں کا مذاق اڑاتا تھا. اولئک لہم عذاب مہین. حضرات گرامی,
اس آیت مبارکہ ہی سے، قرآن کی اس آیت سے ہی علماء کرام یہ بتاتے ہیں کہ کسی مسلمان کے لیے بیکار باتوں میں پڑھنا اس آیت شریفہ کے روشنی میں حرام ہے۔ بے مقصد کامش نہ ہونا، ہمارا بیکار کامش نہیں ہونا۔ لوگ بولتے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ میں ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ کیوں آپ کا ٹائم اتنا کیسا ہو گیا؟ وہ ٹائم پاس کرنے کا نہیں ہے، ٹائم کو صحیح طرح یوٹیلائز کرنے کا ہے۔ اگر ہم ٹائم پاس کرنے کی منزل میں آ گئے تو سمجھیے کہ گئے کام سے۔ ایک مومن کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ٹائم پاس وقت گزاری کر رہے ہیں، نہیں، ایک ایک لمحہ ہمارے لیے کام کا ہے، ایک ایک لمحہ کام کا ہے۔ اب آپ اس کام کا، اس لمحے کو کام کا بناؤ یا اس لمحے کو بیکار بناؤ۔ تو اس طرح لہو الحدیث، اور اسی سے علماء حق نے میوزک سننا، ہر وہ کام جو آپ کو اللہ کی فرما برداری سے غافل کر دے، آپ کے مقصد سے ہٹا دے۔ میوزک سننے سے ویسے ہوتا، آج کل واٹس ایپ بھی ہوئے ایک ایسا نشہ ہے اس کے پیچھے، چلے گھنٹوں چلے آ رہے ہیں، خبر ہی نہیں ہے۔ واٹس ایپ، فیس بک، اگر میں حرام تو نہیں بولوں گا، لیکن اس آیت کی روشنی میں آپ کی نعمت وقت کو وہ دیمک کی طرح کھا رہا ہے۔ اس لیے اب اسی کے ساتھ ساتھ علماء حق نے بہت قدیم سے ہی اس معاملے میں رہا ہے کہ بھئی کیا ہے، کدھر ہے۔ تو میوزک سننا، باجا سننا، کھیل کود، اشعار، یہ وہ بیکار چیزیں جس سے کہ ہمارا وقت خراب ہو، منع ہے۔ اب اسی آیت کو بنیاد بنا کر بعض لوگوں نے اولیاء کرام کے پاس ہونے والے سماع، قوالی وغیرہ کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ تب اس میں علماء کے درمیان الگ الگ رائے ہے۔ تو علماء حق نے کہا کہ نہیں، جو چیز اللہ کی محبت سے روکے، اللہ کے ذکر سے روکے، وہ حرام ہے۔ اب صوفیاء کرام کے پاس، اولیاء کرام کے پاس جس طرح کی محافل ہوتی ہیں، ان میں حلقہ ہوتا ہے یا اگر جو بھی ہوتا ہے، تو اس کا اثر آپ پر کیسا پڑ رہا ہے۔ اگر اس کی وجہ سے آپ کے اندر غفلت بڑھ رہی ہے، اللہ سے دور ہو رہے ہیں، نماز سے دور ہو رہے ہیں، نماز کے اوقات میں وہ چل رہا گانا بجانا چل رہا، اور اس میں عورتیں آ کے بیٹھ رہی ہیں، کم عمر بچے آ کے بیٹھ رہے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ اس لیے علماء حق کے پاس سماع کے بھی شرائط ہیں۔ سماع سننا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، اس کی شرائط رکھے گئے ہیں، باوضو رہنا، صاف ستھرے رہنا وغیرہ وغیرہ، کیونکہ لوگوں کو جو ہے موقع چاہیے کسی طرح سے اولیاء کرام پر تنقید کرنے کا۔ تو اس آیت مبارکہ کو بنیاد بنا کر بعض لوگوں نے تنقید کی ہے، مگر اسی کے تحت علماء نے لکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی ایسے ہم کو مثالیں ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ عید کا دن تھا، مشہور حدیث پاک ہے، عید کا دن تھا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں رونق افروز تھیں، تو انصار کی کچھ بچیاں آ کر حضور کے گھر میں کچھ بجا کے کچھ گا رہی تھی، تو حضرت ابو بکر صدیق ادھر سے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ آ کر کے دیکھ کے غصے میں بولے، یہ رسول اللہ کے گھر میں باجا بجنا، سخت آپ موقف اختیار کیا، تو یہ جو آپ آ کے روکے، اس روکنے کو کچھ لوگوں نے اختیار کر لیا۔ پھر اس کے بعد سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے انور سے جو کچھ آپ اوڑھ کر آرام فرما رہے تھے وہ ہٹا کر کہا، ابو بکر ان کو چھوڑ دو، آج عید کا دن ہے، کر لیں دو بولے۔ تو اس طرح سے اجازت بھی مل گئی۔ تو آپ دیکھیں سماع کے بارے میں علماء کے درمیان، خود اولیاء کرام کے درمیان بھی اختلاف ہے۔ کچھ اولیاء کرام سماع کو سنتے ہیں اور کچھ لوگ سنتے نہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ تو جو نہیں سنتے وہ حضرت ابو بکر صدیق کے راستے کو اختیار کیے ہوئے ہیں، جو سنتے ہیں وہ اس اجازت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں جو سرکار نے اس وقت فرمائی۔
اس طرح احادیث کا ذخیرہ ہمارے سامنے ہے، اور اس میں سے علماء حق نے ایسی احادیث بھی نکال کے بتائی ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک بچی کی شادی ہوئی، سرکار نے انصار میں سے بی بی عائشہ سے پوچھا کہ بھئی اس بچی کو تیار کر کے بھیجا دی، ہم بھیجا دی، اس کے ساتھ کوئی گانے والے کیوں بھیجا نہیں بھیجا؟ ارے گانے والی تو جاتی انصار کو گانا بجانا پسند ہے، تو اگر اس میں کوئی نامناسب چیز ہے، ایسی چیز جو آپ کے گندے جذبات کو ابھار رہی ہے، تو وہ غلط ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر کچھ اچھی بات کہی گئی ہے تو اس کو اب دیکھیے یہ سماع میں کیا ہوتا ہے۔ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے حضرت سید محمد حسینی کی صدراز بلند پرواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان میں آپ نے اشعار سماعت کی، منقبت سماعت کی، تو حضرت بندہ نواز کا تعلق سلسلہ چشتیہ سے، وہاں پر بھی خوب زبردست سماع ہوتا ہے۔ تو سماع جائز ناجائز کے چکر میں لڑائی جھگڑا کرنے کے بجائے یہ دیکھیے کہ سماع کی وجہ سے کیا کوئی بندہ نماز سے دور ہو رہا ہے، یا اس کے دل میں اللہ کی محبت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر نماز سے دور ہو رہا ہے اور گمراہی کی طرف بڑھ رہا ہے تو وہ سماع اس کے لیے نقصان ہے، لیکن اگر وہ اس سے اللہ کی محبت میں اضافہ ہو رہا ہے اور دل اس کا اللہ کی محبت سے بھر رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، تو پھر وہ اس کے لیے فائدہ ہے۔ لیکن اس کے لیے شرائط قیود ہیں کہ نماز کا وقت نہ ہو، اور عورتوں کا وہاں پہ تذکرہ نہ ہو، اور اس طرح کی جو شرائط علماء نے بتائی ہیں، اولیاء کرام نے، ان کا لحاظ کرتے ہوئے سنا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی ہر کوئی اس کا اہل نہیں ہوتا۔ تو یہاں لہو الحدیث کے تحت آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر وہ کام، اب بعض لوگوں کو کرکٹ کا جنون رہتا ہے، بیٹھے ارے وہ 11 والے ادھر سے 11 والے ادھر سے کھیل رہے ہیں، کہ 22-25 ہو، 2 امپائر ملا تو جو ہے 23-24 ہو گئے، اور پھر وہ کوئی وہاں کا جو ریفری رہتا وہاں کا اس کو ملا تو تیسرا تھرڈ امپائر وہ 25 ہو گئے، 25 مل کے جو ہے پورے دنیا کو دیوانہ بنا رہے ہیں، اللہ دیوانے بن کے بیٹھے، ان لوگوں کو تو پیسے مل رہے ہیں، آپ لوگ کیا مل رہا؟ تھوڑا بہت اسپورٹ کے طور پر دیکھ لیے، اب اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے گھنٹوں بیٹھ جا رہے ہیں، کیا اسے ٹائم پاس نہیں ہو رہا؟ نہیں۔ تو اس طرح کوئی بھی کام جو اللہ کی اطاعت فرمانبرداری اور اس کی یاد سے غافل بنائے، وہ چیز لہو الحدیث کے تحت میں آتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ اگر تم کو مزہ لینا ہے تو میوزک سے نہیں، تم کو مزہ لینا ہے تو مزہ دیکھو، مزہ لینا ہے تو وہی قرآن کی آیات ہیں جن کو سننے کے بعد ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ سورہ انفال کی آیت ہمیں یاد آتی ہے، انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل جلا پاتے ہیں، تازے ہو جاتے ہیں، زندگی پاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر آیاتیں، اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو زادتہم ایمانا، ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اب دیکھو صاحب، ہمارے پاس تو دن بدن قرآن سے دوری ہوتے جا رہی ہے۔ ہم نے یہاں تک سنا ہے کہ بعض اہل اللہ کے پاس، بعض بزرگان دین کے پاس اتنا اہتمام تھا قرآن کا، اتنا ان کو جو شغف تھا قرآن سے، اتنی محبت تھی ان کو، قرآن سے اتنی محبت تھی کہ آپ کیا بتاؤں آپ کو، میں سما شروع ہوتا تو نہیں قاری کو بلا کر چلو پہلے قرآن پڑھو، قرآن سے سما شروع، قرآن کا ختم، دسترخوان بچھا، دسترخوان بچھ رہا ہے، کھانے کے لیے آئے ہیں، ابھی سامان لایا جا رہا ہے، چلو قاری صاحب قرآن پڑھیے، قرآن سے نہیں مزہ، قرآن کھانے سے پہلے قرآن، کھانے بعد۔ تو مطلب یہ ہے کہ قرآن کا ایسا ان کے اوپر عشق چڑھا ہوا تھا۔ دیکھیے اب جو لوگ قرآن کو چھوڑ کے یہ سب چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا، جب ان پر، اس پر یعنی جس نے لوگوں کو بہکایا ہوا ہے، جس کے لیے عذاب ہے، اس پر قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، علیہ آیاتنا، ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، واللہ مستكبرا، وہ پیٹ پلٹا کے بھاگ جاتا ہے غرور کے ساتھ، ہٹ میں نے سنتا ہوں، کأن لم يسمعها، ایسا چلے جا رہا ہے جیسا کہ اس کو سنی نہیں آتا، کأن فی اذنیہ وقرا، یا پھر ایسا جیسا کہ اس کے دونوں کانوں میں اتنا بھاری پن ہے اس کو سنی نہیں آ رہا۔ فبشرہ بعذاب علیم، تو آپ ایسے کو دردناک
عذاب کے بارے میں سنا دیجیے، اس کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ تو حضرات محترم، لہو الحدیث کے بچنے اور آیات قرآنی اور دیگر، میں کیا بتاؤں آپ کو، عربوں میں ہے صاحب یہ بات، میں مکے میں بھی دیکھا، مدینے میں بھی دیکھا، عراق میں بھی دیکھا، بغداد گیا تھا، تو ان لوگوں کی ایک خاص عادت ہے، حافظ نہیں رہتا، کچھ نہیں رہتا، وہاں گانے وانے لگانے کے بجائے بس گاڑی چلاتے جاتے قرآن سننا، قرآن سننا، قرآن سننے سنانے کا جذبہ ان کے پاس ہے۔ ہمارے پاس تو کئی لوگوں کو قرآن پڑھنے سے نہیں آتا۔ اب اس کے بعد جو ہے دیکھیے آپ، ولیموں میں گانا پارٹی ہوتی، وہ ہوتا، یہ ہوتا، جھوم رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، پیسے مار مار کے پھینک رہے ہیں، ہاں، مردانہ گایا تو اتنا خوشی نہیں ہوتی، زنانہ گایا تو اور لوٹ لوٹ کے اچک اچک کے جا کے 100 کے 500 کے نوٹاں پھینک رہے ہیں۔ ہاں، یہ سب جواب دیں گے، جناؤں گا آپ کو۔ اللہ بچائے، موت آ گئی تو سب ختم ہو جاتا، چانس بھی نہیں رہتا توبہ کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کا ذکر، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے تو بڑے نعمت والے باغات ہیں، بڑے باغات، جنات النعیم، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وعد اللہ حقا، اور اللہ کا وعدہ تو سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ العزیز الحکیم، اور وہ اللہ عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے، عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ وہ کیسا غالب ہے، وہ کیسی حکمت والا ہے، اس کا ذکر آگے کی آیت میں آ رہا، میں نے یہاں تک تلاوت کی تھی، آگے پڑھتے ہیں۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، کیسی حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ، اس نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے بغیر عمد، بغیر کسی پلر کے۔ یہ بات میں اکثر کہتے رہتا ہوں کہ بھائی ایک چھوٹی سی چیز بھی رکھنا ہے، ایک چھوٹی دستی بھی ہوا میں رکھنا ہے، تو اس کے نیچے 4 کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں لگانا پڑے گا جس سے ٹھہر سکے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے چھت کو ہمارے سر پہ رکھا ہے، کہیں کوئی کھمبا نظر آتا ہے، کہیں کوئی پلر ہے، خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، تم دیکھو اس کی طرف، وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اسی نے تو زمین میں اونچے اونچے پہاڑ گاڑ کے رکھے ہیں تاکہ زمین ہلنے نہ پائے، وَبَثَّ فِيهَا، اور اس میں پھیلا دیا ہے، مِن كُلِّ دَابَّةٍ، ہر قسم کے جانوروں کو اس نے اس زمین میں بڑھ دیا ہے، ہر قسم کے جانور ایسا، سانپ، بچھو، چوہا، بلی، کتا، آپ دیکھیں گے اسکول میں سائنس ایک سائیکل ہے، اگر آپ جو ہے سانپوں کو مار دیں گے تو چوہے، تو سانپ چوہوں کو کھاتا، چوہے کسی کو کھاتے، یہ سائیکل ہے پورا، یہ چلتے رہتا ہے، یہ بیلنس رہتا ہے اس کا۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے صاحب۔ اب آپ کو خطرہ ہوا تو آپ حقیقت کو مار دیتے بیچ میں، اور یہ بھی نظام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو ہمارے کھانے کی چیزیں ہیں اس کو کھاؤ بولے، اب اللہ نہ کو کھاؤ بول رہے ہیں، زیادہ اگر جانور ہو جائیں گے تو پھر ان کے سر پہ پڑ جائیں گے، جب خود لا کے لیں گے فری میں لے کے کھا لے رہے بھائی، بولیں گے ذرا صبر کرو، آپ 1-2 سال صبر کرو پھر دیکھنا انشاءاللہ تعالیٰ۔ خالدین فیہا وعد اللہ حقا والعزیز الحکیم، خلق السماوات بغیر عمد ترونہا والقا فی الارض رواسیہ ان تمید بکم، اس نے آسمانوں کو تخلیق فرمایا ہے بغیر عمد، بغیر کھمبے کے، تم دیکھتے ہو اسے، جبکہ وہ اس نے زمین پر اونچے اونچے پہاڑ میخوں کی طرح تاکہ ہلنے نہ پائے گا، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے جانور رکھ دیے ہیں۔ اب کچھ جانور ایسے بھی ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، کچھ جانور ایسے ہیں جو 2 پاؤں پہ چلتے ہیں، کچھ جانور ایسے ہیں جو 4 پاؤں پہ چلتے ہیں، یہ بھی قرآن میں آیا۔ ہاں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شوفنا صاحب کہاں ہیں، کدھر ہے، تو اللہ پاک جو ہے سورہ نور میں فرما رہا ہے، یہ دیکھیے، واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ہر قسم کے جانور کو من ماء، پانی سے پیدا فرمایا، فمنہم من یمشی علی بطنہ، ان میں کچھ ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، پیٹ کے بل چلتے ہیں، پیٹ کے بل، کامل، ٹورٹوائز، کچھوا، اور آپ جو ہے سانپ، اس طرح کے اور بھی بہت سارے،
اس کے بعد ومنهم من يمشي على رجلين، اور ایسے بھی ہے کہ دو پاؤں پہ چلتے ہیں. دو پاؤں پہ کون چلتا ہے سر؟ کینگرو ہے دیکھیے آپ، پینگوئن ہے، پینگوئن بھی ہے دیکھیے آپ، وہ جو اونچا کھڑا رہتا ہے. تو اس طرح ہاں کینگرو ہے، تو دو پاؤں والے بھی ہیں. ومنهم من يمشي على اربع، اور پھر اس میں ایسے بھی ہے جو چار پاؤں پہ چلتے ہیں. دیکھیے آپ چار پاؤں پہ چلتے ہیں. یخلق اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ ہے جو چاہے پیدا کرتا انہیں، جیسے چاہے پیدا کرتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے نا، قدرت رکھتا ہے. اس طرح اللہ نے فرمایا کہ من کل دابہ وانزلنا من السماء ماء، اور ہم ہی تو ہے نازل کرتے ہیں آسمان سے پانی. پانی اوپر سے نہیں آیا تو کیا کر سکتے؟ زمین میں کا پانی بھی سوکھ جاتا، اوپر سے پانی نہیں آیا تو زمین کے پانی کا لیول بھی نیچے چلے جاتا. اب آنا تو اوپر سے جانا پانی، دینا تو اللہ ہی دینا. اللہ نے تو کون دیتا ہے؟ کسی میں دم طاقت ہے، قوت ہے؟ نہیں ہے. اور ہم ہی تو ہیں جو آسمان سے پانی برساتے ہیں. فانبتنا فیہا، پھر اس پانی کے آنے کے بعد سے ہم اگاتے ہیں. کون اگاتے ہیں؟ کسان اگاتا ہے. ارے کسان کی کیا اوقات کہ وہ کسی کو اگا سکے، وہ تو صرف بیج بوتا ہے اور آسمان کی طرف رخ کر کے کہتا ہے اے میرے مولا حکم کی تعمیل میں نے بو تو دیا ہے، اس میں مول کا پھوڑنا تیرا کام، اس کو پودا بنا کر اگانا تیرا کام. پانی دیتا، سب کچھ کرتا اللہ کیا. اس کے بعد من کل زوج کریم، اور کہا کہ ہر چیز جو کچھ بھی اگتی ہے وہ جوڑ جوڑ میں رہتی ہے. سائنس کا نقطہ ہے، جوڑ جوڑ میں رہتی، ہر چیز میں جوڑی جوڑی بنائے اللہ تعالیٰ. ھذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کرتا تخلیق. اتنے جنا پیدا کرے اللہ تعالیٰ. فارونی، اب آ گئے اللہ تعالیٰ کے خلاف جن لوگوں کو خدا بنا لیا گیا ہے ان کے بارے میں. فارونی، اب بتاؤ میرے کو، ماذا خلق الذین من دونی، تم اللہ کے سوا جس کو خدا بنا بیٹھے ہو، اللہ کیا پیدا کرے؟ کچھ پیدا کرے؟ ان کی تو بے بسی کا حال یہ ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ پاک فرما رہا ہے ضرب مثل، تمہارے لیے ایک مثال پیش کی جاتی ہے. فاستمعوا لہ، اس کو غور سے سنو. کیا؟ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جن کو لوگ خدا کے سوا اپنا بنا بیٹھے ہیں، معبود بنا بیٹھے ہیں، انہوں کو کیا پیدا کرے؟ وہ لوگ کچھ بھی نہیں پیدا کرے. ان الذین لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. وہ لوگ ذباب بولتے ہیں مکھی کو. لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اگر وہ پورے کے پورے مل کے پورے بتا بھی ایک ہو گئے تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اجی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، اگر کوئی مکھی ان لوگوں کے پاس سے کوئی چیز چھین لے، لا يَسْتَنْقِذُوا مِنْهُ، وہ واپس نہیں لے سکتے لوگ. مچھی بنانا تو بہت دور کی بات، اگر ان لوگوں کے سامنے رکھا ہوا پرساد بولو یا چڑھاوا بولو یا کچھ بھی بولو، وہ اگر کوئی مکھی جا کے لے لی تو اس مکھی کے پاس سے انہوں پلٹ کے وہ لے نہیں سکتے. مکھی بنائیں گے کیا؟ یہ بے بسی کا حال ہے ان کی. ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی ضعیف ہے، مطلوب بھی ضعیف ہے. تو مطلب یہ کہ جو پوجنے والے ہیں وہ بھی، اور جن کی پوجا کر رہے ہیں وہ بھی. اب یہ اللہ کی قدرت ہے. اب بتاؤ مجھے، فارونی ماذا خلق الذین من دونی، کیا وہ لوگ جن کو تم نے اللہ کے مقابل کھڑا کر دیا، اللہ کے سوا خدا بنا لیا ہو تم نے، کیا انہوں نے بھی کوئی چیز پیدا کی ہے؟ بل الظالمون فی ضلال مبین، نہیں بلکہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں ہیں، کھلی گمراہی میں. تو پتہ یہ چلا اللہ تخلیق کرنے والا ہے. لیکن دوستو، میں نے یہ جو دو آیتیں آپ کے سامنے رکھی، یہ مکھی کو چھیننے کی یا پھر کوئی بنانے کی، ایسی آیتوں کو ہمارے رشتوں کے بھائیاں کیا کرتے ہیں؟ ہمارے رشتوں کے بھائیاں درگاہوں پر اولیاء اللہ پر لا کے فٹ کرتے، جبکہ یہ اولیاء اللہ کے بارے میں ہے ہی نہیں، من دون اللہ کے بارے میں ہے.
اللہ کے خلاف جن کو خدا بنا لیا گیا ہے. کیا کوئی ولی کو خدا بولتے جی آپ؟ تو یہ آیتوں سے واقف رہنا. بے شک مکھی اگر بیٹھ جائے، مکھی اگر چھین لے تو چھین نہیں سکتے پلٹا کے. یہ سب بتوں کے بارے میں ان آیتوں کو لا کے فٹ کر رہے ہیں. ہم اولیاء کرام کی عظمت مانتے ہیں تو اس لیے کہ اللہ نے ان کو پاور دیا ہے، ان کا پاور الگ ہے. اولیاء اللہ کی عظمت بہرحال حق ہے، اس سے منہ نہیں موڑا جا سکتا. اولیاء اللہ الگ ہیں اور یہ من دون اللہ الگ ہے. 11 آیتیں پڑھی گئی ہیں اور 12ویں آیت کا آغاز کر کے میں چھوڑ دیتا ہوں. یہ گھڑی تو رستے میں رک گئی. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی. آ گیا تھا حضرت لقمان کا نام. حضرت لقمان کا نام آئیے کون تھے حضرت لقمان؟ تو حضرت لقمان کے بارے میں بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں کہ وہ نبی تھے یا وہ کیا، مگر اتنا ضرور ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نیگرو تھے، حبشی غلام تھے. کوئی بولتا غلام تھے. تو پھر بعض روایتوں میں آیا ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بھائی آپ خلیفہ بنتے یا غلام بنتے؟ تو انہوں نے کہا کہ مولا اگر آپ کا حکم ہے تو جو بولے بن جاتا، اور اگر آپ اختیار دے رہے ہیں تو میرے کو غلامی بنا دیجیے. بہت سے جھنجھٹوں سے صاف رہتا ہوں. ادھر تو پھنس جاتے، بہت جواب دینا پڑتا. تو ان بادشاہ بھی نہیں تھے. پھر ایک حدیث پاک کی روشنی میں بتایا گیا کہ یہ نبی بھی نہیں تھے. اب ہم بول لے سکتے ایک نہایت ہی ذہین اور فطین، بہترین، شاندار سوچ رکھنے والے انسان، غیر نبی ہیں. ان کا بھی ذکر ہے، اور ان کا ذکر ایسے کیا گیا کہ ان کے نام سے سورہ گیا تھا. ایک سورہ ان کے نام سے لقمان. اور حکمت ہے سوچ بچار، فراست، وزڈم، انٹیلیجنسی، یہ سب کچھ تھا ان کے پاس. اور ان کے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا ہے. ایک مرتبہ ان غلام تھے، ان کا آخ جو ان کا مالک تھا اس نے بکرا دیا اور دے کر کہا کہ اس میں جو چیز سب سے بدترین ہے وہ لا کر دو. تو انہوں نے بکرا کاٹ کے لا کے زبان پیش کی اور دل پیش کیا. اچھا یہ بدترین ہے، اچھا بہترین لاؤ. پھر ایک بکرا کاٹ، بہترین چیز لاؤ. پھر وہی زبان وہی دل لے کے آئے. بولے یہ کیا ہے؟ بہترین بھی وہی بدترین بھی وہی. تو بولے ہاں یہ دونوں چیزیں سیدھے رہے تو بہترین، یہ دونوں بگڑ گئے تو بدترین ہے. یہ حکمت ہے، دل زبان. یہ حضرت لقمان کے بارے میں بعض روایتوں میں آیا. بعض لوگ بولتے ہیں کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے، کوئی بولتے ہیں خالہ زاد بھائی تھے، بچے تھے، کچھ بھی تھے ہوں گے، مگر ان کا نام یہاں آیا. قرآن مجید نے ان کی تفصیلات نہیں بیان کی، مگر انہوں نے جو نصیحتیں کی تھی. آنے والا رکوع بہت اہم ہے صاحب، زبردست رکوع ہے آنے والا رکوع. انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی. وہ نصیحتیں اتنی پیاری ہیں کہ ان نصیحتوں کو اللہ تعالیٰ نے من نوعان یہاں بیان فرما دیا، کوٹ کیا. ایک رکوع پورا ان کی نصیحتوں پر ہے. انشاءاللہ ہم آنے والے نشست میں آنے والے اتوار کو ہم دیکھیں گے. لقمان والی آیت میں نے خالی شروع کی ہے اس لیے کہ لقمان سورہ شروع ہوا ہے اور ان کی تفصیلات، انہوں نے جو نصیحتیں بیان کی ہے ان کی تفصیلات انشاءاللہ مزید آنے والے اتوار کو بیان کی جائیں گی. آج کی گفتگو ہم یہیں روکتے ہیں اور چلتے چلتے آپ کو یہ بتا دیں کہ حضرت سید محمد حسینی کے سودرات بندہ نواز بلند درواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اسی مہینے میں وصال ہوا تھا. اور آپ کا بڑا مرتبہ ہے صاحب، آپ کو سلطان دکن کہا جاتا ہے. اور آپ عبادت، ریاضت، تصنیف، تالیف، کرامات وغیرہ کے سلسلے میں بڑے 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 بہت پچھلے 1 سال نہیں بلکہ تقریباً 650 سال سے مخلوق خدا کی
دلوں پر حکومت کر رہے ہیں۔ آپ کا عرس شریف گلبرگہ یہاں سے 200 کلومیٹر دور، پہلے دکن ہی کا علاقہ کہا جاتا تھا، وہ گلبرگہ بھی دکن کا ایک ڈسٹرکٹ تھا۔ گلبرگہ، بیجا، کیا ہے وہ، ناندیڑ اور بیدر، یہ سب اب کرناٹک میں چلے گئے۔ تو وہاں کی حضرت، اور وہاں کئی بادشاہ گزرے ہیں، ان بادشاہوں کو حضرت کی خدمت میں آتا ہوا دیکھا گیا، حضرت کی دعاؤں سے بادشاہ بنے لوگ، بڑی زبردست شخصیت اور بہت شاندار۔ اور آپ کی عمر شریف تقریباً 100 سال کے آس پاس ہے، اور جتنی آپ کی عمر ہے اتنی آپ کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، ایک موضوع پہ ایسی کتابیں، اور پھر آپ کے کرامات تو آج بھی لوگ دیکھتے ہیں۔ اللہ کے پیارے ولی ہیں، ولی اللہ ہیں، ان کا تذکرہ یقیناً ان کی بارگاہ میں حاضر یقیناً ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ جو لوگ وہاں جاتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں وہاں جا کے، تو اللہ تعالیٰ اس نیک بندے کی، اس قبر شریف کے اطراف کی برکتوں کے طفیل ان لوگوں کی دعائیں قبول فرما لیتا ہے، ہزاروں لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور حضرت بندہ نواز کا نام بندہ نواز ہے، تو لوگوں کو ایک پسند کیجیے، یہ بندہ نواز کیا ہوئی؟ بندہ نواز تو اللہ ہے جی، ہو بے شک اللہ ہی بندہ نواز ہے، لیکن اللہ سے لے کر بعض اولیاء اللہ بندوں کو نوازنے کا ذریعہ بنتے ہیں، اس لیے ان کو بھی بندہ نواز بولتے ہیں۔ یہ اللہ کے ٹکر پہ اللہ کے برابر نہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اور آپ کو گیسو دراز کہا جاتا ہے، اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ آپ کے بال بہت بڑے لمبے لمبے تھے۔ گیسو بولے تو بال، دراز بولے تو لمبے۔ اب آج کل تو ہم نہ دیکھ رہے ہیں نہ کیسے والا بنا رہے لوگ، عجیب و غریب قسم کے والا بنا رہے ہیں، دیکھا تو حیرانی ہو رہی۔ اگر سر جس کا ہے وہ آدمی نے دکھا تو خالی سر دکھا دو، ورنہ یہ بکرے کے بالا ہیں یا کھلگے کے بالا ہیں یا سور کے بالا ہیں، عجیب صاحب۔ ادھر سے پورا کٹ یہاں سے لے کے یہاں تک، ایسا اتنی موٹی بالوں کی ایک زبردست لمبی سی دیوار چلی جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے ہمارے۔ اور پھر آج کل 2 چیزیں دیکھ کے حیران ہوں، ایک تو یہ ہے اور ایک وہ 3 کو نہیں پھرا رہے، کیا ہو رہا ہے اس میں، اسپنر، کیا دیکھیے آپ کتنے ہولے، گول پھرنے والے کتنے ہولے، پھرانے والا گول پھرا رہا، اپن پھر رہے ہیں۔ اور اس کے تحت مجھے معلوم ہوا کہ کئی بچوں کے انگلیاں ضائع ہو گئی، اس کی وجہ سے انگلیاں پھنس گیا ہو، وہ نکالنے کے گئے تو انگلی زخمی ہو گئی، کئی واقعات ہیں ایسے۔ تو کیا تو بھی ہے اس کے اندر۔ اب ایک صاحب کو تو مذاق سوچنا، انہوں جو ہے وہ لے کے پھرائے، ٹینشن ہے تو آپ یہ پھراؤ، اور زیادہ ٹینشن ہے پنکھا نکال کے پنکھا پھراؤ۔ آئی کلپ آئی میرے پاس، تو ٹینشن زیادہ ہے تو ٹینشن سے اس کا کیا تعلق ہے بھائی؟ ٹینشن فری ہونا ہے آپ کو، ٹینشن بہت ہو گیا، ارے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو، تمہارا ٹینشن پورا ختم ہو جاتا۔ آنکھاں موچ کے قرآن کی کچھ آیت کر تلاوت کرو، اچھی قرات سنو، ٹینشن دور نہیں معلوم کرنا۔ ہم ٹینشن دور کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ نہ دیوانہ بنا رہے ہیں، دیوانے بن رہے ہیں۔ ٹینشن دور کرنا ہے، صاف ستھرے ہو جاؤ، صاف کپڑے پہن لو، 2 رکعت نماز دل لگا کے پڑھو، سجدے میں سر رکھو، آنکھاں مجھ کے تھوڑی دیر بیٹھو، ٹینشن دور ہو جاتا۔ وہ ٹینشن کیا ہوتا ہے؟ نیا ٹینشن پیدا کر لے رہے ہیں۔ اور خرید کے دیکھو، آپ ابھی میں بھی بولا نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو سودا کر رہے ہیں، لہو الحدیث، بیکار باتوں کا سودا، یہ بھی وہ اچھے، اس میں چاہتا ہوں بھی کیا ملنے والا ہے؟ پیسے دے کے لے رہے ہیں صاحب، کتنی شرم کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دے بھائی، بیکار چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وہ جو ویڈیو گیم ہے نا، وہ بھی وہی ہے، ویڈیو گیم، فون کے گیم، کئی لوگوں کو دیکھا لت لگی ہوئی ہے، اس کی لت لگ گئی ہے، شادی میں بیٹھے ہوئے ہیں، پورے اطراف اکناف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں کھیلے تھے بڑا، ہاں ٹھیک ہے، ہاں نکلا نہیں نکلا، کہاں ہے رے بھائی، تو کیا کر رہا آخر؟ بیکار باتوں میں اپنا ٹائم خراب کرنا، وہی ٹائم کچھ کام کے لگاؤ۔ نہیں، کمانا نہیں ہوتا، راتوں میں گپ شپ کرتے بیٹھیں گے دیر دیر تک، 2 بجے سے پہلے نہ سوتے بھائی ہمارے پاس، 10 بجے سے پہلے اٹھتے بھی نہیں صبح میں، یہ حال ہوگا ہمارا۔ کیا کر رہے ہیں ہم؟
ارے کچھ کام تو بھی کرو. کمانا نہیں, کچھ نہیں, کیا نہیں, آؤ ابا کما رہے ہیں, بہن کما رہی, بہن وہاں سے بھیج رہی, بیٹھ کے کھانے میں. تو یہ سب ہماری خرابیاں دور ہونا, یہ دور ہونے کے لیے ہم اہل اللہ کی محنتوں کو دیکھیے. آپ وہ لوگ ایک ایک منٹ کو کتنا جو ہے یوٹیلائز کرے. ارے بعض اہل علم تو ایسے گزرے ہیں صاحب, ان کی زندگی کے دن گنے اور ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو گنے تو ان کے زندگی کے دن کم ہیں, ان کتابوں کے اوراق زیادہ ہیں. کیا کرے ہوں گے, کھائے پیے نہیں ہوں گے, سوئے نہیں ہوں گے. ایسی چیزیں اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ ہمارے اندر کچھ چینج آئے, تبدیلیاں. بہرحال ہم لوگوں کی باتوں میں آ کر طرح طرح کے اپنے خرابے کر رہے ہیں, وقت خراب کر رہے ہیں. اللہ ہم کو اپنے وقت خراب کرنے سے بچائے. وقت بہت بڑی قدر قیمت ہے اور بے مقصد زندگی کوئی مومن نہیں گزارتا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالی ہماری اس محفل پاک کو قبول فرمائے. کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمش و ضحا تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمش و ضحا تم پہ کروڑوں درود. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمش و ضحا تم پہ کروڑوں درود. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمش و ضحا تم پہ کروڑوں درود.